محسن یہ داغے ندامت مٹایا نہ جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تشدد کا جو راستہ اپنایا گیا اس کی مذمت نہ صرف پوری قوم نے کی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بھی اس کی مذمت کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس کے اندر یہ بھی خیال نہیں کیا جا رہا کہ آیا کہ گرفتار ہونے والا شخص واقعی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا یا پر وہاں پر اپنے صحافتی فرائض سر انجام دینے کے لیے گیا تھا۔ اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اس کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرا سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں این بی انفرٹینمنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حیدر۔ اس وقت ملک کے اندر غیر یقینی صورتحال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے جو تشدد کا ایک رویہ دکھایا گیا اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ قومی تنصیبات، فوجی تنصیبات پر جو حملے کیے گئے اس کی مذمت اس وقت نہ صرف پوری قوم کر رہی ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور وہ کارکن جو کہ شرپسندی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہ رہے ہیں انہوں نے نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ اس کو غلط قرار دیا۔ لیکن اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص سیاسی جماعتیں اس موقع کا بھی بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عمران خان پی ٹی آئی کو یہ 13 جماعتوں کا کام نہیں تھا کہ وہ اس کو کسی بھی طرح کرش کر سکتی، لہٰذا انہیں جو ایک موقع ملا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاک فوج کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، وہ اس کو جانے دینا نہیں چاہتے۔ یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ جو لوگ شرپسندی کے اندر ملوث تھے، جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر رہا کہ آیا کہ آپ ان کو گرفتار نہ کریں، لیکن دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ گرفتاری کے دوران نہ صرف اہل خانہ کو ہراساں کیا جا رہا ہے بلکہ بعض ایسے بھی واقعات دیکھے کہ جب وہ گرفتار کیا جا رہا ہے تو کوئی کسی کو بالوں سے کھینچ رہا ہے، کوئی اس کو دھکے دے رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، اور ایک پولیس اہلکار ایک گھر سے سامان اٹھاتا ہوا بھی پکڑا گیا۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ان گرفتاریوں کے اندر کوئی تصدیق نہیں کی جا رہی کہ یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا تھا، اس کا یہاں پر آنے کا مقصد کیا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج لبرٹی چوک سے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف گیا تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس بات سے متفق نہیں تھے کہ ہمیں کور کمانڈر ہاؤس کے پاس جانا چاہیے۔ کچھ لوگ وہیں سے واپس ہو گئے اور کچھ لوگوں جو ساتھ گئے تھے ان کا مقصد کوئی توڑ پھوڑ کرنا نہیں تھا، ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم صرف وہاں پر پرامن احتجاج کرنے کے لیے گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ کارکنوں کے ساتھ میڈیا ورکرز بھی موجود تھے جو کہ فوٹیجز میں آئے، اور بڑے بڑے کرائم رپورٹرز جو جن کو آئی جی بھی جانتا ہے، ایس پی بھی جانتا ہے، ہر شخص اس کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہاں پر نظر آئے تو نہ صرف ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے بلکہ ایک کیمرہ مین کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ لہٰذا یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ اس بات کا خیال نہیں رکھا جا رہا کہ آپ کس کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، بلکہ یہی نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ جلدی ہے اور جلدی جتنی جلدی ہو سکے ہم جیلوں کو بھر دیں۔ اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر عوام کے اندر جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اور جس طرح کا لوگوں کا غصہ ہے اس کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اس وقت جو ہمارے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ بھی صحافیوں کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ جب ہم صحافیوں کی جانب سے ان سے رابطہ کیا گیا اور انہیں یہ تمام صورتحال بتائی گئی تو اس وقت جو وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب، ان کی جانب سے بھی ایک فارمولہ یہ دیا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس ادارے کا جو شخص اس دن ڈیوٹی پر موجود تھا اس کی لسٹیں فراہم کی جائیں۔ یہ بڑا ایک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے، آپ ادارے گن لیں کتنے ادارے موجود ہیں، اور انہوں نے ایک ٹیم کے ساتھ تقریباً 3 سے 4 لوگ شامل ہوتے ہیں جن کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے لوگ وہاں پہ گئے تھے،
اب مہربانی کر کے آپ نے انہیں گرفتار نہیں کرنا۔ لہٰذا یہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت جو اس وقت گرفتاریاں کر رہی ہے اس کے اندر ذرا بھی احتیاط کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، اور یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں یہ فوج کے کہنے پہ کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے جس کے اندر بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام و نشان اس ملک سے ختم ہو جائے، ان کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فوج کے ساتھ ان کا ٹکراؤ کیا جا سکے، کیونکہ یہ 13 جماعتیں جو کام نہیں کر سکتی تھیں، ایک پاکستان تحریک انصاف کی ایک غلطی جس کو چھوٹی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن، سپورٹر، لیڈر وہ اس رویے پر متفق تھا کہ آپ نے تشدد کا عنصر اپنانا ہے۔ اور جب ہم ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب تشدد کا نام لیا جائے گا، وائلنس کی بات ہوگی، تو پاکستانی عوام باہر نہیں نکلے گی۔ تو لہٰذا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے نتیجے میں تھوڑا احتیاط کا مظاہرہ کیا جاتا، عام لوگ اس سے متاثر نہ ہوتے، لیکن اس کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا، جس کے نتیجے میں جو اس وقت نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کو آپ کئی دہائیاں لگ جائیں گے اس نفرت کو ختم کرنے میں، اور جو نقصان ہے وہ بھی آپ نے سوچنا ہے کہ اس کے نتیجے میں نقصان کس کا ہو رہا ہے۔ کسی ایک ادارے کا نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ پورے پاکستان کا اس کے نتیجے میں نقصان ہو رہا ہے۔ لوگ اس حد تک باتیں کر رہے ہیں، کیا پاکستان تحریک طالبان جس کے ساتھ پاکستان آرمی ایک کافی عرصہ تک لڑتی رہی، اور اینڈ پر کیا ہوا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، اور جن لوگوں نے ہتھیار ڈالے ان کو دوبارہ نہ صرف ایک عام شہری کی حیثیت دی گئی، بلکہ ان کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں کی گئی، انہیں ایک بار موقع ضرور دیا گیا تھا۔ لہٰذا کیا پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن جو ایک موب کا حصہ بنے، ان کی میں بات نہیں کر رہا جنہوں نے واضح طور پر وہاں پر تشدد کیا، جلاؤ گراؤ کیا، کیا ان کو موقع دینا چاہیے؟ یا پھر یہ کارروائیاں اگر اسی طرح جاری رہی تو میں ایک بار پھر کہوں گا اس کے نتیجے میں نہ صرف ہمارے ملک کے اندر بے چینی، بدامنی، انتشار اور غیر یقینی صورتحال بنے گی، اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ صرف اور صرف ہمارے وطن عزیز کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا اس وقت بڑا افسوس کرنا پڑے گا جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ ہیں یا پھر پی ڈی ایم کی حکومت ہے، کیا یہ سب چیزیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں، یا پھر ان کو ڈائریکشن ہی ایسی مل رہی ہے کہ جو آپ کو ملے اس کو گرفتار کریں۔ اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈر، وہ لیڈر جن کو جماعت میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ان کے چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس وقت جو اصل جنگ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت چیئرمین ہیں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اگر آنے والے دنوں میں قائم رہ جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کون ان کو چھوڑ کے گیا تھا، کون ان کے ساتھ کھڑا رہا، کیونکہ اس وقت بھی عوام کی جو اگر ایمانداری سے بات کریں تو اس وقت پاکستان کی میجورٹی اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے تشدد کی مذمت کی تھی اور جو اس سے پیچھے ہٹے تھے، وہ بھی اب اپنا قدم آگے اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ جو حکومت طریقہ کار اختیار کر رہی ہے اس کو کسی بھی صورت صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد